السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگی رویہ مسلسل تنازعات کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنے موقف میں مسلسل یو ٹرن لینا شروع کر دیے ہیں۔ کبھی وہ جنگ بندی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو کبھی جنگ بھرپور طریقے سے جاری رکھنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب اسی تناظر میں ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائیوں کو مزید سخت کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ جیسا کہ امریکی صدر کا اپنے تازہ خطاب میں کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر سخت حملے کر سکتے ہیں، ہم ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ اب ایک بار پھر ٹرمپ کے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی دھمکی نے خطے میں غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ خطے میں توازن کی صورتحال نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان خطرناک حد تک پہنچ رہی ہے، بلکہ دیگر عالمی طاقتیں بھی اپنے دفاعی اور تجارتی اقدامات پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی جنگ بندی کے معاملے میں خوف زدہ ہیں، اور کیا وہ اسی تناظر میں ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے جان بوجھ کر مختلف جواز تلاش رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ٹرمپ اپنی داخلی اور خارجی سیاسی صورتحال میں دباؤ محسوس کر رہے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ براہ راست تنازع ایک سیاسی اور عسکری خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ کبھی جنگ بندی کا عندیہ دیتے ہوئے اپنی مزید عسکری کارروائیوں کے لیے زمین تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، جو بظاہر ایک ایسی حکمت عملی معلوم ہوتی ہے جس میں ایران کے خلاف بیک وقت نرم رویہ اور سخت دھمکی دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے، تاکہ عالمی اور داخلی رد عمل کے دوران امریکہ کو زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ ایک بار پھر ایران کو سنگین عسکری کارروائیوں کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، جبکہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اب امریکہ نے ایران کے جو افزودہ یورینیم ہے اس کو قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو ایک جامع منصوبہ پیش کیا جو زمینی فورسز کی ایران میں داخل ہونے اور یورینیم نکالنے پر مبنی ہے۔ اس منصوبے میں کھدائی کے آلات کی ضرورت، طیاروں کے لیے رن وے تعمیر کرنا اور یورینیم کی محفوظ منتقلی جیسے انتہائی پیچیدہ اقدامات شامل ہیں۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ منصوبے کی عملی مشکلات اور خطرہ بہت زیادہ ہے، اور یورینیم کی جو منتقلی ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگی۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ ایران کے خلاف نہ صرف لفظی دھمکی دے رہے ہیں بلکہ عملی سطح پر بھی عسکری اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اب ایران کے جزیروں پر بھی ممکنہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب یہ ممکنہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ امریکی حکام ایران کے حساس مقامات پر براہ راست کارروائی کے امکان پر غور کر رہے ہیں، جو خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ٹرمپ کی جارحانہ سوچ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو بھی داؤ پر لگا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے فوری بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ برنٹ کروڈ آئل میں 6% اضافہ ہوا ہے، جو فی بیرل $108 تک جا پہنچا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ اس جنگ کے اثرات برطانیہ تک بھی پہنچ چکے ہیں، جہاں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لندن اور دیگر شہروں میں مختلف پیٹرول سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جس سے روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کا تعلق امریکی صدر کے دیگر عالمی اقدامات سے بھی ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز کھلوانے میں عدم تعاون کے سلسلے میں ٹرمپ نے فرانسیسی صدر کے ساتھ ذاتی نوعیت کے اختلافات بھی کھلے عام ظاہر کیے ہیں، جس سے عالمی سفارتی تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اب آبنائے ہرمز کے معاملے میں اتحادیوں کے عدم تعاون کی صورتحال امریکی پالیسی میں غیر متوازن رد عمل پیدا کر رہی ہے اور خطے میں کشیدگی کے امکانات کو بڑھا رہی ہے۔ ایسے میں عالمی اور خطے کی صورتحال کی روشنی میں پاکستان بھی خطرے کی آگ کو محسوس کر رہا ہے، جیسا کہ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو خطرناک قرار دیا ہے۔ طاہر اندرابی نے خطے کی صورتحال اور پاکستان کے ثالثی کے کردار پر کیا گفتگو کی ہے، یہ سامنے رکھتا ہوں۔ The 4 foreign ministers' important consultations in the Ministry of Foreign Affairs covered a range of issues, including reviewing prevailing situation in the Middle East and the Gulf, efforts to de-escalate violence and hostilities, and promote peace and diplomacy in the region. Pakistan highly values its relations with the brotherly countries of Saudi Arabia, Turkey, and Egypt. The 3 foreign ministers also called on the Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif. پاکستان کے لیے یہ صورتحال نہ صرف سیاسی اور سفارتی چیلنج ہے بلکہ اقتصادی اور تجارتی محاذ پر بھی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پاکستان کی ترجیحات میں خطے میں امن قائم رکھنا اور اپنے شہریوں اور تجارتی مفادات کو محفوظ بنانا شامل ہے، جو موجودہ کشیدگی کے تناظر میں بہت حساس معاملہ بن چکا ہے، اور ٹرمپ کا ایران کے خلاف یو ٹرن اور عسکری منصوبہ بندی عالمی سطح پر عدم استحکام پیدا کر رہی ہے۔ ایران کے خلاف جارحانہ رویہ، یورینیم کے قبضے کے منصوبے اور جزیروں پر ممکنہ حملے کا اندیہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی توانائی مارکیٹ، مالیاتی شعبے اور بین الاقوامی تعلقات پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان جیسے ممالک کو خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے محتاط رہنا ضروری ہے، تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے بروقت حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ اس وقت کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم کرنل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پہلے تو
پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اس سے پہلے وہ نیگوشیشنز کی بات کرتے رہے ہیں, اکراس دا ٹیبل بیٹھنے کی بات کرتے رہے ہیں, پھر ایران کی طرف سے سیز فائر کے مطالبے کا دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اب جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے اور بھاری عسکری طاقت کے استعمال کی بات کر رہا ہے, یہ کس حد تک اس میں کیا بوکھلاہٹ ہے, کوئی فرسٹریشن ہے, اب نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی نیریٹو مل نہیں رہا ہے, کوئی سیف ایگزٹ دکھائی نہیں دے رہا, اور فرسٹریشن میں دیا ہوا سٹیٹمنٹ لگتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے ایز پر دا پلان یا سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے جس کے تحت امریکہ چل رہا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اٹس اے پریولیج. دیکھیے جی, جو ٹرمپ صاحب کی جو صبح کی بھی جو ان کی تقریر تھی جو یہاں پہ صبح 6 بجے سب نے دیکھی, وہ آپ اگر یوں کہیں کہ جو ان کی وربلائز جو کر رہے تھے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, جو ان کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی وہ بالکل مختلف تھا. وہ جنگ جاری رکھنے کی بھی بات کر رہے تھے, کچھ ہفتوں میں ختم ہونے کی بھی بات کر رہے تھے, اور پلس اس کی کمپلیکسٹی کی بھی بات کر رہے تھے, اسٹیٹ آف ہرمز کی بھی انہوں نے بات کی, اس سے ایک دن پہلے بھی کی, اور اس میں بھی اشارہ دیا کہ اس کے بغیر ہی ہم جو ہے وہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ مکمل کر لیں گے. تو ایک بہت ہی جی کنفیوز اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بہت ایک طاقتور شخص جو ہے اب وہ ایسکلیشن لیڈر پہ چڑھ گیا ہے, اب اس کو اترنے کے لیے, آف ریمپ کرنے کے لیے ظاہر ہے تھوڑا سا ہبرس بھی ہے اس میں, تھوڑی سی فیس سیونگ بھی چاہیے, اور وہ پھر اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کی آ رہی تھی. دیکھیں اس کی وجہ بہت ساری ہیں جی. ایک تو یہ کہ جو ان کی پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا وہ غلط ثابت ہو گیا, جس کی بیس پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. پھر انہوں نے اس کی کریکشن کی کہ نہیں ہمیں تو یہ اس میں دھکیلا گیا ہے, تو ایسے آبجیکٹیوز تو نہیں ہوتے. پھر بغیر کلیئر آبجیکٹیوز کے وہ وار میں آ گئے. پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے اعلان کیے تھے کہ اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دنوں میں ہم یہ حاصل کر لیں گے, وہ حاصل نہیں ہو سکے. پھر ایون جس کو وہ رجیم چینج کہتے تھے وہ رجیم چینج نہیں تھا, وہ بھی انہوں نے چینج کر لیا. اور پھر دیکھیے جو ڈومیسٹکلی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اباؤٹ 70% کے قریب گر گئی ہے. ان کی جو اس وار کی کے اوپر جو ایجیٹیشنز ہیں اور جو پاپولیشن اس کے اگینسٹ ہو گئی ہے وہ بھی امریکہ کی کوئی 60-70% پاپولیشن ہے. اور اگر آگے جو نومبر میں مڈ ٹرم ہے اس میں اگر کانگریس کے الیکشن ڈیموکریٹ پارٹی جیت جاتی ہے پھر تو یہ آٹومیٹیکلی امپیچ ہو جائیں گے. تو ایک یہ والی چیزیں ہیں. پھر جیسے آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ وہ فرانس, یو کے, آسٹریلیا, نیٹو, ای یو, ان سب نے, ٹرمپ صاحب نے ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ آپ ہم سب ہے اس میں آئیں اور حصہ لیں. سب نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ ہماری وار نہیں ہے, یہ تو وہ وار ہے جس کے آبجیکٹیو بھی کلیئر نہیں ہے. پھر یہ اسرائیل کی وار ہے, اور اگر اسرائیل کی وار ہے تو پھر یہ جس طریقے سے لڑی جا رہی ہے, جس طرح سے اس ریجن کو بیچ میں انوالو کیا جا رہا ہے, تو یہ تو اسرائیل کی بھی وار نہیں لگتی, یہ تو کوئی بیبلیکل وار لگتی ہے. اور اس بیبلیکل وار کے جو پیرامیٹرز ہیں جو نائل سے لے کے افرٹس تک جس کا جینیسس میں ذکر ہوا ہے وہ بھی میٹافوریکلی ذکر ہوا ہے, لیکن اس کو تو بہت کلیئر ٹرمز میں یہ ایسے اسرائیل اس کو انفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیوائن اسکرپچر میں بنا کے نقشے کے ساتھ دے دی گئی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ساری چیزیں ہیں جی. پھر اس کے بعد اگر آپ ہمارے ریجن میں دیکھیں تو یہاں پہ 2 ایمرجنگ سپر پاورز, بلکہ ایمرجنگ کیا اب تو سپر پاورز ہیں, ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے, اور انہوں نے بھی کلیئر میسج دے دیا ہے. رشیا نے تو کہہ دیا کہ جی یہ جو خدا نخواستہ اسٹریٹجک ویپن کا استعمال ہے وہ آپشن نہیں ہے. چائنا نے بھی کہہ دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جس نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ہی بھکلاہٹ کا شکار کر دیا, جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں ایکچولی, وہ 5 پوائنٹ کا اعلامیہ ہے جو پاکستان اور چائنا کے فارن منسٹرز نے دیا, جس میں اگر آپ دیکھیں تو جو پوائنٹ 4 اور 5 ہے وہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ پوائنٹس ہیں جی. پوائنٹ 4 میں جیسے اسٹیٹ آف ہرمز کا اسٹیٹس اور اس گزرگاہ کے بارے میں کلیئر کر دیا گیا کہ یہ کیسے ہوگی, کس کی ہوگی, کس طرح سے آپریٹ ہوگی, اس کی طرف اشارے دیے گئے بہت ہی خوبصورت ڈپلومیٹک ٹرمز میں. اور پوائنٹ 5 میں اس کے ساتھ یہ کلیئر کر دیا کہ جو دنیا میں جو سسٹم چلے گا وہ یونائٹڈ نیشن کا چلے گا. وہ سسٹم جو ہے وہ جو کنفلکٹس ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی امبریلا کے اندر, اس کی پیریفری اور اس سیکورٹی آرکیٹیکچر کے تحت ہوں گے. یعنی کوئی ایک اسٹیٹ ڈکٹیٹ نہیں کرے گی, اور یہ نہیں ہوگا کہ جس پہ دل چاہے وہ چڑھ دھوڑے اٹیک کر دے, اور اب ایون اپنی جو انٹرنل پرمیشنز بھی نہ ہوں اور ایکسٹرنل وہ ریئلٹیز بھی نہ ہوں. تو آئی تھنک یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے جی. اس ساری صورتحال میں اگر آپ نے جیسے پوچھا تھا
کہ یہ کیا ہے, یا کیا ٹرمپ صاحب کا یہ ڈیلیبریٹ چوائس ہے, کیا ٹرمپ صاحب کوئی اٹینشن ڈائیورٹ کروانا چاہتے ہیں, یا یہ ان کی بھوکلاہٹ ہے. تو میری رائے میں جی ایز اے اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس یہ ان کی بھوکلاہٹ ہے جی, اور وہ ایک آف رمپ چاہتے ہیں, اور جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے اس خطرناک سیڑھی سے نیچے اتارو. بٹ دس از ناٹ دیٹ سمپل اکر صاحب. بات یہ ہے کہ ایک پریمپٹیو اسٹرائک کے نام پہ جو ایک محاذ کھولا گیا, اس میں اس کو ہم نے دیکھا کہ بری طریقے سے اس میں کوئی پلان بی یا پلان سی نہیں تھا, یا کوئی سیف ایگزٹ رکھا نہیں گیا کہ اس میں ہم جا تو رہے ہیں, اس سے نکلنا کیسے ہے. اس کے بعد اب وہ نیٹو سے نکلنے کی بات کرتے ہیں, اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں. پھر اتحادی جو ہیں وہ اس طریقے سے سپورٹ فراہم نہیں کر رہے جو ریکوائرڈ سپورٹ ہے ان کو. وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کی بات کیوں نہ ہو, یا وہاں پیش قدمی کی بات کیوں نہ ہو. پھر جو خطے کی دیگر فورسز ہیں, آپ نے رشیا اور چائنا کا حوالہ دیا, وہ اپنا مائنڈ سامنے رکھ چکے ہیں. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس انداز میں آگے بڑھتے ہیں جیسا وہ آج صبح کے بیان کے اندر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اگر اس طریقے سے بڑھتے ہیں تو دین ہو از ٹو ریسکیو دیم؟ کون ان کو, ان کے پیچھے کون آئے گا, بیکنگ کون کرے گا پھر؟ جی دیکھیں, اگر تو وہ ایسے بڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا جی, کیونکہ کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں کھڑا. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر پلان کے اس طرح سے اس میں, جی بالکل ہو سکتا ہے. جب آپ اپنے دشمن کو کسی کیلکولیشنز میں نہ لیں, اسی کو تو مس کیلکولیشنز کہتے ہیں. دیکھیے انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ 48 آورز کے اندر اندر جو ایران کی لیڈرشپ ہے وہ ڈیکیپیٹیٹ ہو جائے گی, جو اس کی اسٹیٹ ہے وہ اندر 45 یا 70 آورز کے اندر وہ اس کی ڈیکیپیسیٹیشن ہو جائے گی, اس کا جو ویر ودال ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ادھر جو ہے ایران بالکل ہی ایک بینائن اسٹیٹ بن جائے گا جو کہ ایران چاہتا ہے, اور جو کیوس کے تھرو اس نے باقی اسٹیٹ کو بھی بنا دیا. لیکن جب یہ نہیں ہوا تو یہی تو وہ مس کیلکولیشنز تھیں ان کے, نہ تو یہ پلان میں تھا نہ ان کے کیلکولیشنز میں تھا, کیونکہ ان کو یہ امید نہیں تھی. دیکھیے ایران کا سب سے بڑا ویپن جو اس وقت وہ یوز کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ نہ تو وہ میزلز ہیں جی, نہ وہ ڈرونز ہیں, وہ اس کی نیشن کی ول ہے اور وہ اس کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ ان کے کیلکولس میں نہیں تھی, کیونکہ اگر یہ ان کے کیلکولس میں ہوتی تو وہ ریجیم چینج کی بات نہ کرتے, وہ لوگوں کو بار بار جو ایرانی جو عوام ہے اس کو اکسانے کی بات نہ کرتے, وہ سوشل انجینئرنگ کی بات نہیں کرتے. اگر آپ یاد کریں تو پہلے دن وہ صرف لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ رکیں, جب ہم اعلان کریں گے تو آپ لوگ گھروں سے باہر نکل آنا, بس 1 دن یا 2 دن کی بات ہے. تو یہ جو مس کیلکولیشن تھی نا جی, یہ آئی تھنک اس کے اندر نہیں تھی. میں یہ کہوں گا کہ جو سوشل ایسٹیمیٹس تھے ان کے, جو کوریلیٹس آف وار جس کو ہم کاؤ کہتے ہیں, اس کوریلیٹس آف وار کے اندر ان کی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اچھا اب لیکن کر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, مس کیلکولیشن پہ ایک اور یا غلطی پہ ایک اور غلطی کا دہرانا, ٹو رانگس کین نیور میک رائٹ ناؤ. اگر پہلے غلطی ہوئی اس پہ غلطی در غلطی ہوگی تو خمیازہ صرف ان کو نہیں یا پھر ایران کو نہیں بھگتنا ہے, بلکہ اس میں اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر اور میجر سٹیک ہولڈرز ہیں they are going to jump into it now, مطلب this is the best time کہ جب وہ اس میں جمپ ان کر جائیں rather than giving statements؟ جی دیکھیں, جو ہٹلر کہا کرتا تھا کہ نیور انویسٹ ان دا فیلئر, تو آپ نے جب ایک دفعہ آپ فیل ہو گئے تو اس کے اندر آپ انویسٹ تو نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں جی یہ جو ہے وہ اس سے بیونڈ, جو دیکھیے امریکنز جو وار میں جاتے ہیں وہ اپنے پبلک اوپینین کی بیسس پہ جاتے ہیں, اپنی جو پاپولیشن ہے ان کی اسیشن پہ اور افرمیشن پہ جاتے ہیں. اب وہ وہاں پہ افرمیشن نہیں ہے جی, اس لیے یہ وار وہ بیونڈ نہیں لے جا سکتا. اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ یہ جو باقی لوگ اس میں کیا بینڈ ویگن کریں گے, میرا نہیں خیال جی کہ کوئی اس میں بینڈ ویگن کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس کی ایفرٹ ہے جی نیگوسیشن کے لیے یا آف ریمپ کریٹ کرنے کے لیے, اور ان ملکوں کے درمیان میں کچھ ایسی جو یہ جتنے انٹاگونسٹ ہیں ان کے درمیان میں کچھ ایسی ایک ارینجمنٹ کرنے کے لیے کہ یہ سب کو فیس سیونگ مل جائے. دیکھیں نقصان ایران کا بھی بہت ہوا ہے, اب یہ تو کھلم کھلا کہا جا رہا ہے کہ جی کو 20,000 کے قریب انٹرسیپٹرز جو ہے فائر ہو گئے ہیں, اور ان کو ریپلینش ہونے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. اور پھر جو گیلیم ہے جو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ریئر ارتھ میٹل, وہ امریکہ کے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو چائنا نے 2 سال سے بالکل بند کیا ہوا ہے, ورلڈ میں کسی کو بھی اویلیبل نہیں ہے. سو یہ بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں جی. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, سوشل فیکٹرز کو دیکھیں, اکنامک فیکٹرز کو دیکھیں, ملٹری فیکٹرز کو دیکھیں, اور اسٹریٹجک فیکٹر کو بھی دیکھیں. دیکھیں جب دونوں نے کہہ دیا ہے, رشیا نے بھی کہہ دیا اور چائنا نے بھی کہہ دیا کہ خدا نخواستہ یوز آف اسٹریٹجک ویپن
on Iran or in this region will be taken as an act of war which is going to be beyond the boundaries, यानी कि वो कोई खुदा न खास्ता वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाएगा. तो फिर जब आपके पास सारे ऑप्शन नहीं हैं और इसीलिए आप ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, इसीलिए आप जो है पाकिस्तान से कह रहे हैं, इसीलिए आप चाइना से बात कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है बज़ाहिर नहीं लेकिन ट्रैक 2 ट्रैक 1.5 चल रहा है और बहुत सारे मुल्कों के साथ चल रहा है, पर्टिकुलरली चाइना और रशिया के साथ भी चल रहा है. तो आई थिंक जी मैं समझता हूँ कि ये उस तरीके से ये नहीं होगा. अब मेरी अपनी रीडिंग ये है कि दिस विल कंक्लूड इन अ वीक्स टाइम और 10 days. आपको एक हफ्ते और 10 दिन में क्या ये मामला थमता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है एस्केलेशन आगे बढ़ेगी? नहीं, मुझे ये थमता हुआ नजर आ रहा है जी. एस्केलेशन इससे आगे नहीं बढ़ेगी और उसके लिए ज़रूर कोई ऐसी फेस सेविंग ढूंढी जाएगी और उसके ऊपर फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म रखा जाएगा. ये ज़रूर होगा कि इसके बाद जो इस रीजन के अंदर जियोपॉलिटिक्स है वो पहले जैसा नहीं होगा. अमेरिकन ये इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा कि जो अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस थी वो पहले जैसे नहीं होगी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का और जो कि एक रिवेंज ऑफ द ज्योग्राफी है जो कि डिक्टेट कर रहा है इस वक्त जियोपॉलिटिक्स, वो पहले जैसा नहीं होगा. उसके ऊपर कोई और मैकेनिज्म होगा. और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जो है वो मुझे लगता ये है, मेरी अपनी रीडिंग ये है कि वो अमेरिका, ईरान और जो बाकी रीजनल कंट्रीज हैं वो उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसकी बेसिस पे इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा. और इसकी तरफ ट्रंप ने इशारा भी कर दिया है कि इवन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला हम बाद में हल कर लेंगे लेकिन डी एस्केलेट हम पहले करेंगे. And who is going to get it done for US and for Iran? नो एक्चुअली ये मैटर नहीं है कि जी हु इज गोइंग टू डन. एक्चुअली बेसिकली कंसर्न ये है कि ये गारंटी कौन देगा कि अमेरिका जो है वो जो कह रहा है वो करे और वो बिहेव करे और दोबारा से ईरान के ऊपर जिस तरह पहले ये हुआ है वो नहीं हो. तो आई थिंक सिर्फ एक मुल्क इस पोजीशन में है और वो चाइना है जी. और यही अभी बात इन माय ओन रीडिंग यही अभी बात चल रही है. इसी में कुछ अभी आप कह लीजिए जो रुकावट है जो मुझे अगले 3-4 दिनों में क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाइना भी इसके बियॉन्ड जो अपना सप्लाई चेन का लॉस है, अपना जो इकोनॉमिक लॉस है, वो ज़ाहिर है उसको बर्दाश्त करना पसंद नहीं करेगा. क्योंकि इससे पहले ईरान जो है, चाइना जो है वो देखिए सस्ता ऑयल ले रहा था वेनेजुएला से, जो वो बंद हो गया. फिर यहाँ से जो सैंक्शन लगी हुई थी ईरान पे और वहाँ से भी मार्केट से बहुत कम प्राइस पे उसको ऑयल मिल रहा था, जो कि अब मुश्किल होता जा रहा है. तो आई थिंक बहुत सारी फिर सप्लाई चेन पूरी दुनिया में अफेक्ट हो रही है. उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं. जो फर्टिलाइज़र है वो अफेक्ट हो रही है. फूड का क्राइसिस पैदा हो सकता है. हीलियम का क्राइसिस पैदा हो गया. LNG का क्राइसिस पैदा हो गया और बहुत सारे मटेरियल्स का. तो आई थिंक जी ये आपको पता है कि जो इंजन ऑफ द वर्ल्ड है फॉर मेकिंग ऑल दीज थिंग्स वो चाइना है. तो आई थिंक मुझे लगता यही है कि जी अगले 3-4 दिन में, और इसी के ऊपर बात हो रही है, कुछ ना कुछ इस पर पेशरफ्त होगी और वो नजर भी आएगी. बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ सैलरिस्ट हमारे साथ मौजूद थे. लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. इस वक्त सरदार मसूद अहमद खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं. सरदार मसूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है. अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो रीसेंट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से सामने आया, उससे तो लगता है कि एस्केलेशन फर्दर बढ़ेगी और ये एस्केलेशन अगर बढ़ती है तो यकीनन खित्ते के लिए कोई नेक शगुन नहीं होगा. आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ट्रंप अब वही करेंगे जो वो कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं. आपने दुरुस्त कहा है कि जो जंग की शिद्दत बढ़ गई है और आज आपने देखा होगा कि ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, जिसकी वजह से जो है पैस्टर इंस्टीट्यूट जो एक मेडिकल फैसिलिटी है वो तेहरान में हिट हुआ है. उसके बाद कराग जो जगह है वहाँ भी जो है सिविल ब्रिजेस जो हैं और सिविल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला हुआ है. और उनका एक जजीरा है जो आबनाए हरमुज़ के साथ है, उसको कहते हैं कशम. तो ये बहुत ही हसास जजीरा है और यहाँ ईरान की तनसीबात मौजूद हैं, उसके ऊपर भी हमला हुआ है.
تو جو ایران کی طرف سے بھی صدر ٹرمپ کے بیانات کے بعد حملوں میں شدت آئی ہے، انہوں نے اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی جو جنگ کے جتنے بھی حملے تھے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی اس نے کوئی مسائل حل نہیں کیے، انہوں نے اصل میں جو اہداف گاہے بگاہے وہ گنتے رہتے تھے ان کو پیش کیا تاکہ دو چیزیں وہ کر سکیں کہ وہاں امریکہ میں جنگ کی بڑی مخالفت ہے، اور خاص طور سے یہ صرف نہیں کہ ڈیموکریٹس جو ان کے اپوزیشن کی پارٹی ہے بلکہ ان کے اپنی کنسٹیٹوئنسی میں ریپبلکنز میں، اور جو امریکہ فرسٹ اور میک امریکہ گریٹ اگین کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے، جو صدر ٹرمپ کو مطلب بغیر کسی شرط کے غیر مشروط انداز میں جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ اور وہاں جو اوپینین پول ہوا ہے اس کے مطابق تقریباً 2/3 جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا جو اوپینین پولز ہوئے ہیں 2/3 آف امیریکنز دے ڈونٹ وانٹ اے وار اور کنٹینیویشن آف وار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے افراط زر بڑھا ہے، اس کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گڈز اینڈ سروسز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور دوسرا جو ہے ان کا ہدف یہ تھا صدر ٹرمپ کا کہ کسی طریقے سے بین الاقوامی منڈیوں کو اور بین الاقوامی برادری کو ریشور کروا سکیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ عالمی امن کے لیے بہتر ہے، یا اس کے علاوہ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو منڈیوں میں اتار چڑھاؤ ہے یہ وقتی ہے۔ تو ان دونوں معاملات کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ کوئی ان کو خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن آپ نے درست کہا ہے کہ اس تمام فیڈ بیک کے باوجود جو بڑی حد تک منفی ہے وہ اپنا پلان آگے جاری رکھیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک ہی جیسی یکسو حکمت عملی ہے، کیونکہ ادھر بھی جو ہے وہ بھی لبنان میں پل گرا رہا ہے، لٹانی ریور ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے جو ریورز ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، ادھر بھی جو ایران کے ریورز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے شرائط سامنے رکھی ہیں ایران ان کے اوپر دستخط کر دے، اور اس کے بعد غیر مشروط طور پر دستخط کر دے، اگر نہیں تو انہیں پتھر کے زمانے میں ایسی بمباری کریں گے کہ انہیں پتھر کے زمانے تک پہنچا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پرعزم ہے، صدر ٹرمپ پرعزم ہے کہ وہ اگلے 2-3 ہفتے میں کچھ اس قسم کی شدید کارروائی کریں گے کہ ایران مجبور ہو جائے ان کی شرائط ماننے کے لیے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسٹ ریمپ بھی رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آبنۂ ہرموز جو ہے اس میں نقل و حرکت بحال نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود وہ جنگ سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ انہیں تو آبنۂ ہرموز کی ضرورت ہی نہیں، یہ یورپینز کا مسئلہ ہے یا ایشین ممالک کا مسئلہ ہے، تو وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور دوسرے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی بہت سے اہداف ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، رژیم چینج ہو گئی ہے، اس وقت جو تیسری صف قیادت کی ہے وہ ان کو قابل قبول ہے، یعنی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس کے اوپر وہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایران کی فضائیہ، بحریہ اور اس کے بعد جو دوسرے جو تھی میسائل کی کیپیبلٹیز وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اور ادھر سے ایران سے بڑا سخت جواب آیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا کیا، یہ ہمارے لیے قابل صد افسوس بات یہ ہے کہ اس سے خطہ تباہ ہو رہا ہے، ایران تباہ ہو رہا ہے، خلیجی ریاستیں تباہ ہو رہی ہیں، اور جو عالمی مالی بحران ہے اس سے پاکستان بھی براہ راست اور بالواسطہ طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ اور پاکستان نے مخلصانہ کوششیں شروع کی سفارتکاری میں، جس میں اسے کامیابی بھی حاصل ہوئی، اسے امریکہ کا اعتماد حاصل تھا، تہران کا اعتماد حاصل تھا، اس کے علاوہ ترکی، مصر اور سعودی عرب یہاں آئے، خلیجی ریاستوں نے اس کی حمایت کی، اس سفارتی اور ثالثی کے عمل کی۔ تو لیکن اور چین کا بھی ہم نے مطلب ہے پاکستان نے انیشیٹو لے کے چین کی حمایت حاصل کی ہے۔ اور آج آپ کو یہ بھی خبر ملی ہوگی کہ روس نے بھی، ان کے جو ترجمان ہیں روس کی حکومت کے پسکاف، انہوں نے کہا ہے کہ روس بھی سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یورپین یونین سے بھی یہ پیغام آیا ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ آف یورپین کاؤنسل انٹونیو کوسٹا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی سفارتکاری کے لیے تیار ہیں۔ یہ انیشیٹو پاکستان نے لیا تھا، لہٰذا یہ مومنٹم اس وقت جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ کیا اسے امریکہ قبول کرتا ہے، کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی نظام میں
وہ ایک قسم کا سربراہ ہے اور اس نے جو آپشنز اپنے لیے منتخب کیے ہیں لوگ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلیں اور ان کے احکامات کی تعمیل کریں، کیونکہ مثلا یورپینز کی طرف سے جو ملا جلا رد عمل آیا یا بعض یورپین ممالک نے ان کے نیٹو کو استعمال نہیں ہونے دیا، یا دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی پورے طریقے سے حمایت نہیں کی یا اپنی بیسز نہیں دی، یا اس کے علاوہ جو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی، اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ بہت برہم ہیں۔ بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ دے ول ہٹ ایران مور ہارڈ اور پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے، ہاؤ ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل از دس؟ کیونکہ بظاہر یہ کوئی ایک فریق کے ساتھ لڑائی نہیں لگتی، بظاہر سے جو محاذی ہے جنگ وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ انٹرنلی بھی ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہے، اوپینین پولز کو آپ نے ریفر کیا، پھر جو اتحادی ہیں وہ بھی اس طریقے سے ریکوائرڈ سپورٹ نہیں دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سپورٹ جو ان کو چاہیے ہے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے وہ بھی نہیں مل رہی، اور پھر ایران کے ساتھ تو یہ جنگ براہ راست ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کو منانا اور پھر انٹرنل جو ریزسٹنس ہے اس کا سامنا کرنا بھی۔ تو ہاؤ پریکٹیکل از دس اسٹیٹمنٹ؟ یہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے، میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لیے جنگ سے نکلنے کا راستہ بھی پہلے سے وضع کر دیا ہے، کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں۔ ویسے بھی جو صدر ٹرمپ کے ان کی شخصیت اس قسم کی ہے کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کریں اور اس کے بعد بھی اسے فتح قرار دے سکتے ہیں، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امن قائم کر دیا۔ لیکن یہاں یہ جو اب جب اگر آپ دیکھیں ان کے ذرائع ابلاغ، تو جب صدر ٹرمپ نے یہ تقریر کی ہے تو اوپینین پولز نے تو اس کی حمایت نہیں کی، لیکن جو اخبارات نے اداریے لکھے ہیں، یہ وال اسٹریٹ جرنل یا نیو یارک ٹائمز نے، انہوں نے بڑی حد تک صدر ٹرمپ کی حمایت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے آپ اس جنگ سے باہر نہ نکلیں کہ وہ ایک زخمی شیر کی مانند ہو ایران، اور اس کے بعد یہ کہ اس کی طاقت ڈیگریڈ نہ ہوئی ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور ایسی خبریں پلانٹ کی جا رہی ہیں کہ خلیجی ریاستیں بھی چاہتی ہیں کہ ایران جو ہے کسی طریقے سے اتنا مضبوط تر نہ ہو، یا اسے اس حالت میں بھی چھوڑ دیا گیا تو وہ اسٹریٹجیکلی اور ویسے بھی جو ہے آپریشنلی اس سے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو وہ ایک قسم کے یہ جو ان کے جو ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ماضی میں دراڑ رہی ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ قابل عمل ہے؟ اصل میں بات یہ خطرہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کیا، کیونکہ انہوں نے 31st ایکسپیڈیشنری مرین فورس جو ہے وہ ڈپلوائے کی ہے، اس کے کوئی تو 3500 کے قریب مرینس یہاں ڈپلوائے کیے، اور دوسری طرف انہوں نے جو ہے 82nd ایئر بورن ڈویژن کے جو پیرا ٹروپرس ہیں ان کو متعین کیا ہے۔ تو اگر انہوں نے خارگا آئلینڈ کے اوپر یا کشم کے اوپر یا ابو موسیٰ کے اوپر قبضہ کیا، اور ایران جو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ان حملوں کے لیے تیار ہے اور اس کا منہ توڑ جواب دے گا، تو یہ، اور یا پھر یہ کہ جو خلیج فارس کا ایران کا ساحل ہے اس کے اوپر کچھ علاقہ امریکی فوجوں نے قبضے میں لانے کی کوشش کی، تو یہ جنگ طوالت اختیار کر جائے گی، یعنی یہ مختصر جنگ نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے سے تھے۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جدید دور کی جنگوں میں صرف روایتی ہتھیار اور فضائی طاقت ہی فیصلہ کن نہیں رہی، بلکہ معلومات اور ٹیکنالوجی کی برتری بھی فوجی حکمت عملی کا عملی اور اہم جز بن چکی ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں میزائلز کے استعمال کے علاوہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی خاصا عمل دخل رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگی کشیدگی کے دوران ایسے اے آئی نظام کے استعمال کی رپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی نے اہداف کی شناخت، دشمن کی نقل و حرکت کے تجزیے اور جنگی حکمت عملی کو تیز بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے دشمن کے اہداف کی شناخت اور حملوں کی منصوبہ بندی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خاص طور پر اے آئی نظام استعمال کرتے ہوئے دشمن کے فوجی مراکز اور نقل و حرکت کی نگرانی کی، جبکہ امریکی فوج نے میون سمارٹ سسٹم اور دیگر ڈیجیٹل تجزیاتی نظاموں کی مدد سے ایران میں ممکنہ اہداف کے بارے میں تیز فیصلہ سازی ممکن بنائی۔ رپورٹس کے مطابق
ان مصنوعی ذہانت کے نظام نے میزائلز اور فضائی حملوں کی منصوبہ بندی میں وقت کی بچت کی اور دشمن کی نقل و حرکت پر فوری رد عمل ممکن بنایا ہے۔ اب جنگوں میں اے آئی کا کردار اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور اس حوالے سے امریکی فوج کے مشرق وسطیٰ میں ایک کمانڈر کے مطابق اے آئی کی مدد سے افسران چند سیکنڈز میں بڑی مقدار میں معلومات کا جائزہ لے سکتے ہیں اور دشمن کی رد عمل سے پہلے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہلے کسی ہدف کی شناخت اور تجزیے میں گھنٹوں یا دن لگ سکتے تھے، اب یہ عمل بہت کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے، اور جو جدید جنگی حکمت عملی میں ایک بڑی برتری سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ جدید جنگوں میں جہاں روایتی ہتھیار، میزائل اور فضائی طاقت بنیادی کردار ادا کرتے رہے ہیں، وہیں اب ڈیٹا، الگوریدمز اور اے آئی نظام بھی فیصلہ سازی میں مرکزی حیثیت اختیار کر رہے ہیں۔ عالمی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ معلومات اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی لڑی جائیں گی، اور جو ملک ڈیٹا اور اے آئی کی صلاحیت میں آگے ہوگا وہ جنگی حکمت عملی میں بھی برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی دفاعی نظام میں ایک اہم اے آئی پلیٹ فارم سامنے آیا ہے جسے میون سمارٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اسی نظام کا مقصد بڑی تعداد میں موجود معلومات کو تیزی سے تجزیہ کر کے ممکنہ فوری اور فوجی اہداف کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال اور تجزیاتی صلاحیتوں میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی پیلنٹیر ٹیکنالوجی کا کردار بھی نمایاں بتایا جاتا ہے، جبکہ اس منصوبے کا آغاز امریکی محکمہ دفاع نے 2017 میں کیا تھا۔ یہ نظام سیٹلائٹ تصاویر، ڈرون فوٹیجز، انٹیلیجنس رپورٹس اور دیگر ڈیجیٹل معلومات کو ایک جگہ جمع کر کے چند لمحوں میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے بعد یہ ممکنہ اہداف کے بارے میں سفارشات فراہم کرتا ہے۔ جدید جنگی ماحول میں معلومات کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، سیٹلائٹ اور ڈرون مسلسل نگرانی کرتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور میدان جنگ سے آنے والی رپورٹس بھی مسلسل جمع ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان تمام تر معلومات کو فوری طور پر دیکھنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں یہی وہ جگہ ہے جہاں اے آئی نظام اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سسٹم سیکنڈز میں ہزاروں تصاویر اور ڈیٹا سیٹس کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں فوجی سرگرمی ہو رہی ہے، کون سی نقل و حرکت مشکوک ہے اور کون سی جگہ ممکنہ طور پر فوجی ہدف ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معلومات فوجی حکام کو فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ حتمی فیصلہ کر سکے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے استعمال پر تنقید اور خدشات بھی موجود ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اے آئی نظام غلط تجزیہ کر دے تو غلط ہدف کو نشانہ بنانے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں عام شہری متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تیزی سے ہونے والی فیصلہ سازی کے باعث بعض اوقات انسانی تصدیق کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے، جو ایک اہم اخلاقی اور عملی سوال کو جنم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اے آئی کو مکمل خودکار نظام کے طور پر استعمال کرنے کی بجائے اسے صرف ایک معاون ٹول کے طور پر رکھا جائے اور حتمی فیصلہ ہمیشہ انسانی افسران ہی کریں۔ اسی بحث کے دوران ٹیکنالوجی کمپنیز کا کردار بھی اہم ہو گیا ہے، جبکہ اے آئی کمپنی اینتھروپک کے ماڈل کا اور کلاؤڈ اے آئی کے بارے میں بھی یہ بحث سامنے آئی ہے کہ آیا اس طرح کی ٹیکنالوجی کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح کی مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ جدید جنگیں ٹیکنالوجی صرف جو عسکری محاذ ہے، عسکری معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹیکنالوجی کمپنیز، اخلاقی اصولوں اور عالمی قوانین کی بحث بھی شامل ہو چکی ہے۔ بہرحال مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے ماہرین کا خیال ہے کہ اے آئی کا کردار مزید بڑھنے والا ہے۔ خودکار ڈرونز، سائبر جنگ، میزائل، دفاعی نظام اور انٹیلیجنس تجزیہ جیسے شعبوں میں پہلے ہی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے، اور امریکہ، چین اور روس جیسے ممالک اس ٹیکنالوجی میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو ملک اس میدان میں آگے ہوگا وہی دفاعی اور اسٹریٹجک برتری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ملک میں ڈیجیٹل معیشت تیزی سے فروغ پا رہی ہے کیونکہ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ہزاروں نوجوانوں کو کمائی کے نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتنی بدلتی ہوئی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR نے سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی آمدن کو باقاعدہ ٹیکس نظام میں لانے کے لیے نئے مجوزہ قواعد کا مسودہ جاری کیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل معیشت کو دستاویزی بنانا اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہے، لیکن اس کے ممکنہ مثبت اور منفی دونوں اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مجوزہ قواعد میں اصل ہے، جیسا کہ نئے مسودے کے مطابق اگر کسی یوٹیوبر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر کے 50,000 یا اس سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں تو اسے ایک باقاعدہ کاروبار تصور کیا جائے گا اور اس پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے کمائی کرنے والے افراد کو بھی دیگر کاروباری افراد کی طرح اپنی آمدن ظاہر کرنا اور ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ FBR نے یوٹیوب آمدن کا اندازہ لگانے کے لیے ایک پیمانہ بھی متعارف کرایا ہے۔ اس پیمانے کے مطابق ہر 1000 ویوز پر تقریباً 195 روپے آمدن تصور کی جائے گی۔ اگر کوئی یوٹیوبر اپنی آمدن اس اندازے سے کم ظاہر کرتا ہے تو ٹیکس حکام اس فرق کو پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس وصول کر سکتے ہیں۔
مجوزہ قواعد کے مطابق سوشل میڈیا کریٹرز اپنی کمائی میں سے زیادہ 30% اخراجات کم کر سکتے ہیں، جیسے ویڈیو بنانے کا خرچ، آلات کی خریداری یا دیگر اخراجات، جبکہ باقی بچنے والی رقم کو قابل ٹیکس آمدن تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل کریٹرز کو سال میں ایک بار نہیں بلکہ سہ ماہی بنیادوں پر ایڈوانس ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا اور سالانہ ٹیکس ریٹرن میں اپنی ڈیجیٹل آمدن کو الگ سے ظاہر کرنا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون صرف پاکستان میں موجود کریٹرز تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر کوئی غیر ملکی یوٹیوبر یا ڈیجیٹل کریٹر پاکستان میں موجود ناظرین سے آمدن حاصل کرتا ہے، اس کے پاکستانی صارفین کی تعداد ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پاس قوانین کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ اب اگر اس ممکنہ اقدام کے مثبت پہلوؤں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کو باضابطہ شکل مل سکتی ہے۔ اب تک سوشل میڈیا سے کمائی کا بڑا حصہ غیر دستاویزی سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کو اس شعبے سے خاطر خواہ ٹیکس حاصل نہیں ہو رہا تھا، لیکن نئے قوانین کے ذریعے حکومت کو اضافی ریونیو مل سکتا ہے جو معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے نزدیک یہ اقدام ٹیکس نظام میں مساوات پیدا کرنے کی کوشش بھی ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص روایتی کاروبار کر رہا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آن لائن کمائی کر رہا ہے اور ٹیکس نہیں دیتا تو یہ نظام میں عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ اس قانون کے بعد دونوں کو ایک جیسے اصولوں کے تحت دیکھا جا سکے گا، لیکن اس اقدام کے منفی پہلو بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اگر ٹیکس قوانین بہت زیادہ سخت ہو گئے تو یہ ڈیجیٹل کریٹرز کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے نوجوان سوشل میڈیا کو روزگار کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور اگر ان پر ابتدائی مرحلے میں ٹیکس اور پیچیدہ ضابطے نافذ کر دیے جائیں تو اس سے تخلیقی شعبہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر 1000 ویوز پر ایک مقررہ آمدن کا اندازہ لگانا بھی تنقید کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ حقیقت میں یوٹیوب کی کمائی کئی عوامل پر منحصر ہوتی ہے، جیسے ناظرین کا جو ملک ہے وہ، اشتہارات کی نوعیت اور ویڈیو کا موضوع۔ اس لیے ایک ہی فارمولا ہر ایک کریٹر کے لیے درست ثابت نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھا جائے تو ایف بی آر کا یہ اقدام پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، لیکن اس کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوگی کہ حکومت اسے کس حد تک متوازن اور عملی انداز میں نافذ کرتی ہے۔ اگر قوانین آسان اور شفاف ہوں تو یہ نظام بہتر کام کر سکتا ہے، لیکن اگر پیچیدگیاں بڑھ گئیں تو اس سے نوجوانوں کے لیے آن لائن معیشت میں کام کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔